بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اعتراضات میں یا اس پہلو سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرآن مجید جامع نہیں ہے، اٹرنل کتاب ہے، ساری دنیا قیامت کی ہدایت کے لیے، لیکن اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بعض ایشوز بھی زیر بحث آ گئے ہیں، جیسے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کی چال بڑی سخت ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات قرآن میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک جامع کتاب ہے جس میں پوری سمجھ لیجئے کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو اس کو بہت اور طرح کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو قرآن مجید ہے یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو انسانوں سے گفتگو کرتی ہے۔ انسانوں کو باتیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بعض تفصیلات کرنی پڑتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں بھی بتانی پڑتی ہیں جو عمومی طور پر ہم نہیں بتاتے، لیکن بات سمجھانے میں جب آتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ باپ کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ کیا جملے بولے گا؟ وہ اپنی وہ چھوٹی باتیں بھی کرے گا جس سے باپ کی اہمیت بچے پر واضح ہو۔ میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں کھلایا ہے، میں نے تمہیں کما کر لاتا رہا ہوں، تمہارے لیے میں نے محنت کی ہے، میں تمہارے جسم تمہیں نہلاتا رہا ہوں، استنجا کراتا رہا ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی دور تک چلا جائے۔ قرآن مجید بھی بعض پہلوؤں کو انسان کے اندر اس کی فطرت کو جگانے کے لیے وہ باتیں بھی کرتا ہے جو انسانوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ انسان اس کے ذریعے سے باتیں سمجھتے ہیں، انسان ان باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سمجھانے کے قابل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیول پر بھی بات کریں، انسانوں کو سمجھانے کی بات نہ کریں، تو وہ واضح کمیونیکیٹ نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی منظر ہو جائے گا کہ جیسے کہ بہت بڑا مثال کے طور پر فلسفی ہے، وہ اپنے خیالات اپنی زبان میں بیان کر رہا ہے، تو کیا اس کی بات کوئی سمجھ جائے گا؟ نہیں۔ تو اس کو بچوں کو سمجھانا ہے تو بچوں کے لیے، بڑوں کو سمجھانا ہے تو بڑوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانا ہے، نہ کہ کسی خدا کو سمجھانا ہے۔ تو اس لیے انسانی معاملات کی چیزیں یہاں زیر بحث آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو اصولی طور پر چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ پہلے سمجھتے ہیں کہ جامعیت کیا ہے۔ میں کوئی ٹرمز کی بات نہیں کر رہا، جو عمومی زندگی میں، علمی حلقوں میں، عام حلقوں میں جو بات جامعیت کی سمجھی جاتی ہے اس کے چند پہلو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ کمپریہنسو بات نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں۔ مثلا جامع بات کا مطلب ہوگا کہ پوری بات کو سمیٹ لیا اس نے، یا جامع کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے الفاظ میں بڑی بات کر دی، اور حکمت اور بصیرت کو بیچ میں سمیٹا ہوا ہے۔ ایک جملے میں متعدد اور پہلودار معنی ہونا، تو یہ جامعیت کے پہلو ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سارے ہی ہیں، یعنی پوری بات کو سمیٹتا ہے، تھوڑے الفاظ میں بڑی بات کرتا ہے، حکمت اور بصیرت اس کے بٹوین دی لائنز بھی ہوتی ہے اور لفظوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ایک جملے میں متعدد پہلودار معنی ہوتے ہیں، لیکن اس میں قرآن مجید تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انسانی کلاموں کے مقابلے، انسان کے ادبی کلاموں کے مقابلے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو میں تبدیل کر کے جملے کو اگر کر دیں، ایک جملوں میں پہلودار معنی ہونا، معنی ایک ہی ہے، اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں کیا فرق ہے کہ ایک جملے میں متعدد پہلودار معنی کا ہونا، یعنی ایک ہی وقت میں ایک جملے کے 2 3 4 مطلب لے لینا، جبکہ قرآن مجید میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں، البتہ اس کے پہلو ہوتے ہیں، اس کے اندر شیڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، اس کے اندر کئی چیزوں کو وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے ایک ایک جملہ۔ تو یہ بالکل ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ متن کی جامعیت اور فصاحت، تو فصاحت کو بھی دیکھ لیجئے، کلام کا مؤثر ہونا۔ قرآن مجید بہت مؤثر کلام ہے، اس نے پوری ایک تہذیب، ایک پوری قوم تبدیل کر کے رکھ دی۔ رواں کلام ہونا، قرآن مجید اتنا رواں ہے کہ عربی نہ جاننے والے اس کو یاد کر کے بڑی روانی سے پڑھتے ہیں۔ اس سے رواں کلام کی اور کیا مثال ہوگی؟ واضح اور 2 ٹوک ابلاغ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے قرآن مجید۔ زبان کی تو اس کو معیار بنا لیا عربوں نے، اس کے مطابق لکھا ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں لکھا ہوگا تو غلط ہوگا۔ گرامر اسی سے بنائی گئی، سب کچھ اس سے بنایا گیا۔
تو مراد یہ ہے کہ موزوں ترین الفاظ کے ساتھ صحیح زبان میں واضح انداز میں معافی ضمیر کو بیان کرنا۔ قرآن مجید اس میں تمام انسانی کلاموں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کے اندر لسانی خوبیاں ذرا ڈفرینٹ طرح کی ہیں، انسانی خوبیوں سے ذرا ہٹ کے ہیں۔ میں اپنی کجمج زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پہلے اس آیت کو دیکھ لیجئے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس کی زبان عربی ہے اور وہ مبین زبان ہے۔ زبان کے کئی لیولز ہوتے ہیں۔ ایک لیول ہوتا ہے جو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی مشکل سے سمجھتے ہیں، بڑی دقیق قسم کی، مشکل قسم کی، اور ایک وہ لیول ہوتا ہے جو ذرا عام پڑھے لکھے سمجھ جاتے ہیں۔ ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ ہر کوئی سمجھ جائے، لیکن جو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے اس میں ذرا معیار نیچے آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا کہ وہ زبان جو ہر ایک سمجھ سکے اس کو اٹھا کر معیاری بنایا ہے۔ یہ معجزہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم ریڈی لگانے والے کی زبان کو وہ معیار دے دیں اپنے استعمال سے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان لگے، تو یہ معجزہ ہے۔ میں آپ بڑے سے بڑے ادیب یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو جب اپنی علمی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ لے کر آئیں گے جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، تو ان کی بات بس خواص تک محدود رہ جاتی۔ قرآن مجید عوام تک اعلیٰ پیغام دینے والا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے۔ عربی مبین انسانوں کی زبان ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی پیرائے میں بات کرے، وہ انسانی پیرائے میں بات کرے گی۔ لیکن دوسری صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ یہ کہ یہ عربی ہے غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی مجی نہیں ہے، یعنی ہینچ پینچ نہیں ہے، کوئی الجھے ہوئے جملے نہیں ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آدمی کو بار بار سر دوڑانا پڑے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیسا جملہ آ گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کی اس عظمت کا اعتراف کیا ہے، لیکن میں ولید بن مغیرہ جو قرآن کا دشمن تھا اس کا تبصرہ آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 میں 499 صفحے پر بیان ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بخدا اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے، نہ رج سے، نہ قصیدے سے، اور نہ جنوں کے الہام سے۔ یعنی یہ بہت اس کے ذہانت مانی جاتی ہے، بہت ذہین آدمی تھا، بہت مدبر قسم کا لیڈر تھا، ایمان سے محروم رہا، تو کہتا ہے کہ میں شعر سے بھی واقف ہوں، رج ان کے کلام کی ایک قسم ہے، قصیدے سے بھی واقف ہوں، یہ بھی ان کے کلاس نظمیں کہہ لیجئے، اور میں جنوں کے الہام سے بھی واقف ہوں، جو ان کے زمانے کے کاہن جنوں کی باتیں، جنوں کے نام سے باتیں پیش کرتے تھے، کاہن جو بولتے تھے، اس سے بھی کہتا واقف ہوں۔ خدا کی قسم یہ کلام جو اس شخص کی زبان پر جاری ہے ان میں سے کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے۔ باخدا اس شخص کے کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونق ہے، اس کی شاخیں ثمربار ہیں، اس کی جڑیں شاداب ہیں، یہ لازماً غالب ہوگا، اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے گی، اور یہ اپنے نیچے ہر چیز کو توڑ ڈالے گا۔ یہ اس عرب کا تبصرہ ہے قرآن مجید کی زبان کی خوبیوں پر جو قرآن کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ تو یہ قرآن مجید کا معیار ہے، یہ یعنی انسانی پیرایا، لیکن اس میں وہ جو تبصرہ کر رہا ہے بس وہی ہے، کیونکہ وہ اہل زبان ہے، وہ جانتا ہے اپنے ہاں کے سارے کلاموں کو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کہ اور چیز ہے۔ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ غالباً ان کے سامنے ولید بن مغیرہ ہی کا جملہ ہے، یہ تبصرہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، کہ اور ہی چیز ہے۔ اب جو اعتراض ہے میں اس پر واپس آتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں جامعیت نہیں ہے، وہ انسانی، خدا کا کلام نہیں لگتا، انسانی چیزوں کو زیر بحث لا رہا ہے۔ اس کا میں نے جواب عرض کیا کہ انسانی پیرائے میں انسانوں سے بات کرنی ہے تو انسانوں کی طرح کرنی پڑے گی، لیکن اس میں وہ الوہی معیار نظر آ رہا ہے، یعنی
زبان میری معیار الوہی، معیار ڈیوائن، لیکن زبان میری ہے، مسئلے میرے ہیں انسان کے، اور ضرورتیں میری ہیں جو زیر بحث آ رہی ہیں، مثالیں میری ہیں، دلیلیں میری ہیں جو دی جا رہی ہیں، لیکن بات کرنے کا معیار وہ ڈیوائن ہو گیا ہے، اس میں آپ کوئی مماثل کلام پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے میں لوگوں کو اختلاف ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کلام کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ کلام سے باہر دو چار چیزیں ہیں۔ قرآن کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ قرآن کی بنیاد قدرتی ہے، قرآن کا سٹرکچر قدرتی ہے۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں، اسے ٹیکسٹ بک کی تعلیم والے مشکل پائیں گے۔ جن کی ٹریننگ ٹیکسٹ بک پڑھنے کی ہے، یا فلسفے کی کتابیں پڑھنے کی ہے، یا علمی کتابیں پڑھنے کی ہے، جس میں ایک ٹاپک کے اوپر ایک مضمون لکھا ہوتا ہے یا ایک لیسن لکھا ہوتا ہے، ان کے لیے اس قدرتی بنیاد کو پکڑنا مشکل ہے۔ میں ابھی اس کو پہلے سارے نقطے دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کا استدلال فطری ہے، اسے فلسفہ اور سائنس والے مشکل پائیں گے۔ فلسفہ اور سائنس والے کس طرح بیان کرتے ہیں، یہ بات ہوگی تو یہ ہوگا، یہ ہوگی تو یہ ہوگا، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید فطری انداز سے بات کرتا ہے، جس طرح ہم اپنے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں ہم فلسفیانہ انداز اختیار نہیں کرتے۔ لیکچر دینے والا آدمی فلسفیانہ اور علمی طریقہ اختیار کر رہا ہوتا ہے، ہم جب آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم فطری طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض خطیب جو آپ کو جھنجھوڑنے کا کام کرتے ہیں وہ بھی فطری طریقہ استدلال اختیار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا معیار انسانی ہی رہتا ہے۔ قرآن میں ابہام تو نہیں ہے، یعنی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن اخفا ہے۔ وہ پوری بات کچھ بات قاری کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ قاری دریافت کی لذت پائے۔ یعنی جب میں کلام کو پڑھوں تو کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں، تو جب وہ میرے ذہن میں اٹھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، تو ایک حظ حاصل ہوتا ہے، ایک لذت حاصل ہوتی ہے، ایک دریافت کسی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو مخفی باتیں ہیں وہ حکمت کی باتیں ہیں۔ تو جو قرآن کی مخفی باتوں کو پکڑ پاتا ہے وہ ہر وقت اس لطف میں رہتا ہے، کیا چیز دریافت ہوگی، کیا چیز دریافت ہوگی۔ قرآن میں امتحان کی ایک اور چیز، یہ 1 2 3 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ قرآن میں امتحان کی غرض سے مشکل یا اشکال پیدا کرنے والی باتیں کی گئی ہیں، امتحان کی غرض سے۔ مثلاً آیات متشابہات، اللہ تعالیٰ چاہتے تو متشابہ آیات ہوتی نا، لیکن جیسے ہمیشہ کی سزا، آیت متشابہ ہے کہ ہمیشہ کی سزا کا مطلب کیا ہے؟ 7 زمین آسمان، کن کو اللہ تعالیٰ نے 7 زمین آسمان کہا ہے؟ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ سولر سسٹم میں جو 7 پلینٹس ہیں زمین کے علاوہ، اور 8ویں زمین وہ ہیں، اور دوسرے لوگوں نے خیال کیا کہ پوری کائنات 7 بڑی کائناتیں ہیں جن میں سے ایک میں ہم رہتے ہیں، باقی ہمیں پہنچے نہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح 6 دنوں میں اللہ نے زمین تخلیق کی ہے، امور متشابہات میں کون سے 6 دن ہیں پتہ ہی نہیں۔ تو ان کا مصداق ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، مصداق اور میننگ میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین آسمان بنائی ہے، لیکن 6 دنوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ 6 سال ہیں، وہ 6 مہینے ہیں، وہ 6000 سال ہیں، وہ 6 ارب سال ہیں، وہ مثلاً ایک یہ مانی ہوتے ہیں کہ 13 ارب سال ہمیں یہاں مانا جا رہا ہے، اس کو 6 میں تقسیم کر دو، کیا یہ مطلب ہے؟ وہ مصداق ہمیں نہیں بتایا گیا، تو یہ امور متشابہ۔ تو اس طرح کی چیزیں اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کہیں گے 6 دنوں سے مطلب 24 گھنٹے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے 6 دنوں کا مطلب 6 ادوار ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ 6 دنوں کا مطلب اللہ کے 6 دن ہیں یعنی 6000 سال، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب مراحل ہیں جن کا ٹائم سپین ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اختلافات کی وجہ ہوتی ہیں قرآن مجید کے، یہ قرآن مجید کے اندر کی بات ہے۔ اب میں جو 2 باتیں یہاں کر رہا تھا کہ قرآن کا قدرتی سٹائل ہے، تو قدرتی سٹائل کا میرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نیچر بنی ہوئی ہے، ہماری کائنات بنی ہوئی ہے، قرآن مجید کا سٹرکچر بھی ویسا ہی ہے۔ قرآن مجید کا سٹرکچر بھی ویسا ہی ہے۔ یہاں پر چیزیں اکٹھی رکھ دی گئی ہیں، میننگ میں نے تلاش کرنے ہیں، چیزیں اکٹھی رکھ دی گئی ہیں۔ پودوں کے ساتھ جانور رہ رہے ہیں، میننگ میں نے تلاش کرنے ہیں کہ پودے میری خوراک بن رہے ہیں،
میں ان کا پھل کھا رہا ہوں، میں ان کے پتے کھا رہا ہوں، میں ان کی جڑیں کھا رہا ہوں، میں ان کے فروٹ کھا رہا ہوں، میں ان کے سیڈ کھا رہا ہوں۔ یہ ایک ریلیشن ہے پودوں اور انسانوں کا یا جانوروں کا۔ پھر اگلا تعلق کیا ہے؟ پودے آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہا ہوں۔ پودے میری کاربن ڈائی آکسائڈ جو میں ریلیز کرتا ہوں سانس میں، اس کو استعمال کر کے میرے لیے آکسیجن صاف کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ریلیشن کائنات میں میرے لیے آج سمجھ میں آیا ہے، پرانے زمانے میں معلوم نہیں تھا۔ پرانے زمانے میں بس وہی تھا کہ خوراک اور اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ تعلق تھا کہ ہمیں معلوم تھا پرانے لوگوں کو کہ ہمارا فضلہ یا ہم گل سڑ کے دوبارہ مٹی کا حصہ بن جاتے، لوگوں کو معلوم تھا، اور پھر وہ پھر میٹر کی شکل اختیار ہو جاتی ہے، مٹی بن کے ہم دوبارہ، یعنی میرا گوشت پوشت گل سڑ کے مٹی بن جائے گا، اس کو کیڑے کھائیں گے یا اس کو بیکٹیریا کھائیں گے، اس کو پروسیس کر کے دوبارہ اسی سوائل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انسانوں کو معلوم تھا۔ کچھ باتیں مزید معلوم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارا ایکو سسٹم معلوم ہوا ہے۔ تو جس طرح کا کائنات کا سٹرکچر ہے ویسا ہی قرآن کا سٹرکچر ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی، وہ کتاب ہے اللہ کی اور وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اس کو سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے جیسے کائنات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ کچھ چیزیں قاری کی طرف سے، ریڈر کی طرف سے ہیں جو قرآن میں، مثلا اگر آپ اصول تفسیر مختلف بنا لیں، میرا اصول یہ ہے کہ میں قرآن کو لسانی پہلے سے دیکھوں تو مطلب اور ہو جائے گا، سائنسی پہلو سے دیکھوں تو مطلب اور ہو جائے گا، میں اپنے اعتبار سے دیکھوں مطلب اور ہو جائے گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی حدیث کی روشنی میں دیکھوں تو قرآن مجید کے مطلب تبدیل ہو جائیں گے۔ تو جب آپ اصول بدل لیتے ہیں تو معنی بدل جائیں گے، اصول بدلتے ہی، حالانکہ سادہ جملہ وہی معنی کہہ رہا ہوگا جو ان چاروں کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اگر آپ تفسیریں پڑھ کے دیکھیں تو جو معصور تفسیر کی روشنی میں ترجمہ کر یہ تفسیر کر رہے ہیں، یا لسانی یا سائنسی یا اعتباری، وہ ایک معنی سارے کے سارے دریافت کریں گے کہ اصل بات یہ ہے، حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے، سائنس کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے، زبان کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے، اور صوفیہ کے اعتبار یا فلسفے کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، پورا ایک مطلب سارے کے سارے دریافت کر رہے ہیں، لیکن پھر اپنے اپنے اصولوں کی روشنی میں اس مطلب کے اندر اپنے معنی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مفسرین کے ہاں معلومات کی کمی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی آج صبح کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو غلامی اللہ تعالیٰ نے ایک دم ختم کر دی، کہ ان کو کہا کہ لے کر نکل آؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ایک دم ختم نہیں کی، تم کہہ رہے ہو کہ بڑی تدریج کے ساتھ ختم کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ غلاموں کی آزادی کی بات نہیں تھی، قوم کی آزادی کی بات تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو پورا انتظام خود سنبھالا ہے، حضرت موسیٰ کو لیڈر بنایا، ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ اگر مدینہ میں اور مکہ میں غلام آزاد کر دی جاتے تو کیا من و سلوہ اتارنا تھا؟ نہیں فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 50-60 ہزار لاکھ 2 لاکھ لوگ آزاد کر دیے جائیں، جن کا نہ گھر ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ کمائی کا ذریعہ ہے، وہ اپنے آقاؤں کے سر پہ رہ رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کر دے ایسا؟ اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا، کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ معیشت حکومت کے لیے بغاوت کا سبب بن جاتے، 1 لاکھ غلام جمع ہو جائیں تو بغاوت کر دیں، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کو جو اس کو معلوم تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے تدریج سے غلامی کے خاتمے کا، وہ انشاءاللہ کسی نشست میں اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ بعض اوقات معلومات نہیں ہوتی کہ حضرت موسیٰ کا کیس کیا تھا، ہمارا کیس کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی غور نہیں کرتا، بس اچھلتے اچھلتے بات لی اور پکڑ لی، تب فہم، یعنی بڑے بڑے مفسرین سے ایسا ہوتا ہے کہ بس غور نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، کسی وجہ سے بھی۔ قدرتی معاملات کے فہم میں مہارت کی کمی، تو چونکہ قدرتی معاملات میں وہ فہم نہیں رکھتا تو قدرتی کلام کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ فطرت سے دوری، بعض چیزیں فطرت میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں مثال کے طور پر آج کل سائنس اور جدید سوشل سائنسز نے ہمیں فطری جو اپروچ ہے اس سے دور ہٹا دیا ہوا ہے، بلکہ فطرت ایک طرح کی خرابی ہو گئی ہوئی ہے ہماری۔ تو اب ہم فطری چیزوں کو سمجھنے مشکل محسوس کرتے ہیں، اور جو ذرا فلسفے کے انداز کی یا لاجیکل یا سائنٹیفک طریقے کی ہوں گے اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ تو ہماری جو فطرت ہے اس کی اپنی میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے، کہ میری اور آپ کی فطرت ہی ہے
جو سارے علوم کو علوم قرار دیتی ہے۔ سائنس کوئی باہر سے الہام نہیں ہوتی، سائنسدان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور سائنسدان اپنی فطرت اور اپنے نالج کی بیس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس سے فطرت لے لی جائے انسانوں کی تو وہ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، کوئی ہائپوتھیسس قائم نہیں کر سکیں گے، کوئی نتیجے نہیں نکال سکیں گے، کوئی انالیسس نہیں کر سکیں گے۔ تو فطرت سے دوری نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں، صرف قرآن کے سمجھنے میں نہیں بلکہ بعض عام باتوں کو سمجھنے میں، زندگی کی حقیقتیں سمجھنے میں۔ اور سائنس کے پیچھے جو ملحدین پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی فطرت کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سائنس کو فطرت کی روشنی میں نہیں سمجھا۔ پہلے سے موجود معلومات اور علم جو ہے وہ بعض اوقات حجاب بن جاتے ہیں، جس کی ابھی تھوڑی سی مثال سامنے آ گئی۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے قاری جو ریڈر ہے وہ سمجھنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے دماغ میں کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، بس نہیں اس کے مطابق ہوگی تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، وہ اپنے دماغ کو کھول لیں۔ تو یہ قاری کی طرف سے کچھ مسائل ہیں، کچھ قرآن کی طرف سے اسباب ہیں جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی قرآن کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کتاب کے اندر اس طرح کی مشکلیں ہوتی ہیں کہ مثلا فلسفے کی کتاب میں فلسفے کی زبان کیسی ہے، تو ہاں اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن قرآن مجید میں ہم ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید تمام زمانوں کے لیے ہے لیکن انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اس نے انسانوں کے مسائل کو زیر بحث لے کر آیا ہے، انسانی مثالیں دی ہیں، انسانوں کو سمجھ میں آنے والی باتیں کی ہیں، اور انسانی پیرائی ہی میں ساری بات کہی ہے، اور اس کا کلام تمام خوبیاں رکھتا ہے۔ لیکن اختلاف کا سبب کیا ہوا ہے؟ اختلاف کا سبب یہ ہوا ہے کہ قاری یا تو تیار نہیں ہے، یا قرآن مجید کا جو پیٹرن ہے، جو اسلوب ہے، اس کو سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یا ہم ایسی نظر سے جاتے ہیں، ایسے زاویے سے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں جو دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قرآن میں فہمی میں فرق آ جاتا ہے۔ حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد کہ سب قرآن کے پہلے ابتدائی معنی تک پہنچ جاتے ہیں جو اصل میں قرآن مجید کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنے اصولوں کی وجہ سے، اپنے علوم کی وجہ سے اس میں وہ دوسرے معنی لے آتے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔